قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 30ویں پارے میں سورہ انشقاق، اس کی آج ہم آخری آیات پڑھیں گے، اور یہ سورہ انشقاق جو ہے یہ مکی ہے، اور انشقاق کے جو معانی ہیں وہ ہے کسی چیز کا پھٹ جانا۔ تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں اور قیامت کا جو وقوع ہے اس کا ایک خوفناک سین انسانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ بھی اپنے رب کا فرمان سن لے گا، یعنی آسمان کا اپنی خصوصیت چھوڑ دینا یہ اللہ کی تابعداری میں ہوگا، زمین اللہ کی تابعداری کرے گی اور اپنے سارے چھپے خزانے جو اس کے اندر ہیں وہ باہر نکال دے گی۔ ان آیات سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہیں، آسمان بھی، زمین بھی اور باقی چیزیں بھی، تو پھر انسان کو بھی اللہ کی تابعداری اور اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ پھر قیامت کا تھوڑا احوال بیان ہو گیا کہ انسانوں کا حال کیا ہوگا۔ کچھ ایسے ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ کامیاب لوگ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو نامہ اعمال ان کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے قیامت واقع ہو گئی اور اس میں جزا و سزا ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا، ایسا نہیں۔ آج کی جو اختتامی آیات ہیں اس سورت کی، آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 25 تک، ان کے اندر ایک سجدہ بھی ہے، وہ بھی جب آئے گا تو اس پہ میں بات عرض کروں گا کہ ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں اور ہمیں سجدہ کیوں کرنا چاہیے۔ آج کی آیات سے استدلال یہ ہے کہ 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ایک لفظ ہے شفق، شفق کی قسم ہے، رات کی قسم ہے اور چاند کی قسم ہے۔ شفق کیا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک خاص قسم کا جو کلر ہے لالی مائل، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ فقہا کو اس لفظ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ان کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ احناف کے نزدیک، یہ میں اس درس سے زائد ایک چیز بیان کر رہا ہوں کیونکہ مغرب کا ٹائم کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ مغرب کا ٹائم کب تک ہوتا ہے۔ مغرب کا ٹائم ایک حدیث میں ہے کہ شفق تک ہوتا ہے۔ شفق کیا ہے؟ مغرب کا سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد ایک لالی آتی ہے، اس کے بعد ایک سفیدی آتی ہے۔ تو شفق کیا لالی ہے یا سفیدی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک شفق سے مراد جو ہے وہ لال کلر ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس سے مراد اس لالی کے بعد جو وائٹ ہے، وہ وائٹنس ہے، وہ ہے۔ اب امام شافعی کے نزدیک جو مغرب کا ٹائم ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ مغرب کو امیڈیٹ پڑھ لینا چاہیے، اور احناف کے ہاں جو نوافل ہیں مغرب سے پہلے کچھ آپ بھی پڑھتے ہیں، امام فقہ شافعی میں یہ موجود ہیں، اور احناف کے ہاں جو نوافل ہیں وہ نماز کے بعد ہیں، یعنی ہم 3 فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 سنت ہیں اور اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ لیکن ہاں کچھ اب رواج ایسا بن گیا ہے کہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تو مغرب کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے کچھ لوگ نوافل پڑھتے ہیں۔ احناف کا موقف ہے کہ یہ ٹائم تھوڑا ہے، اس میں مغرب کو اپنے ڈیو ٹائم میں پڑھنا چاہیے۔ یہ جو نوافل ہیں ان کو 3 رکعتوں کے بعد پڑھ لیں۔ میں نے ذاتی طور پر ایک زیادتی محسوس کی ہے 2 سوچوں میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی۔ ایک سوچ ہے مغرب کے فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے دوران فرضوں کے درمیان سنتیں پڑھنا، اس میں سمجھتا ہوں ہمارے اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، جماعت کھڑی ہے، بالکل امیڈیٹ ساتھ ہی صف کے اندر سنتیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کی فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کو امام کی اتباع ضروری ہے۔ اس میں لوگ سستی کرتے ہیں، سمجھانے کے باوجود سستی کرتے ہیں۔ میں یہاں درس دے رہا ہوتا ہوں تو مجھے باہر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ویسے بھی کہ لوگ باہر سنتیں اگر پڑھ لیں گے نا تو جماعت رہ بھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اور لوگوں کی جماعت رہ بھی جاتی ہے۔ اور ایک زیادتی میں نے ان دوستوں میں دیکھی ہے کہ جو مغرب کی نفل پڑھتے ہیں 3 فرضوں سے پہلے۔ میں نے اسی مسجد میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مغرب کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے لیکن لوگ پیچھے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ یہ زیادتی ہے، 2 طرفہ زیادتی ہے۔
دیکھیں نا، ایک نفل نماز ہے، سنت فجر کی بھی نفل ہے ایک معنی میں. ہاں وہ ایسا نفل ہے جس کے اوپر حضور نے کنٹینیوسلی عمل کیا ہے تو وہ سنت موقدہ بن گئی. اور جو مغرب ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے دو. تو فرائض کو ترجیح دی جانی چاہیے. یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے جس کے اوپر آپ نے کنٹینیوسلی عمل کیا. فجر کی جماعت جب کھڑی ہو جائے اور کسی بندے تک امام کی آواز پہنچ رہی ہے، اس کو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. جہاں آواز نہیں پہنچ رہی تو اور امام کی موومنٹ سے وہ آگاہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ایسی مسجد اب ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ سپیکر ہر مسجد میں لگے ہیں اور دور دور تک آواز جا رہی ہے. ان دونوں معاملات میں ہمیں جو ہے وہ آگاہی چاہیے. جو احباب مکہ مدینہ جاتے ہیں اور وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ مغرب سے پہلے 3 فرضوں سے پہلے لوگ نفل پڑھتے ہیں، وہ پھر چاہتے ہیں کہ ہم بھی نفل پڑھیں. کوئی حرج نہیں نفل پڑھنے میں، لیکن اناف کا موقف یہ ہے کہ مغرب کا ٹائم تھوڑا ہے اور اس کو جب سورج غروب ہو، کتنی دیر میں امام اذان پڑھ کے آئے جو مؤذن ہے، اور اس کے آنے تک جو وقت لگتا ہے آئے، اور اس کے بعد امیڈیٹ مغرب کا وقت جو ہے وہ ہو جائے، وہ تکبیر پڑھے اور نماز شروع کر لی جائے. تو شفق کے جو لفظ ہے اس سے بٹوین دا لائن میں نے یہ بات عرض کر دی کہ رات کی جو ابتدا ہے وہ غروب سے ہوتی ہے، یعنی سورج غروب ہو گیا، رات ہو گئی. شفق ہے پہلا لالی، اس کے بعد پھر رات چھا گئی. اب جب بالکل رات ہوتی ہے، 14ویں کی آپ رات دیکھیں تو اس کے اندر سفیدی ہوتی ہے چاند کی، جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس ذات نے پورے دن کو جوبن سے اٹھا کر ایک زوال کی طرف لے گیا، یعنی پورے دن کی جو تپش ہے سورج کی وہ ختم کی جس نے، اور رات کا آغاز گریجولی اس نے کیا. پہلے شفق آیا، اس کے بعد رات آئی، اور پھر گہری رات آ گئی. وہی ذات تمہیں آہستہ آہستہ ایک منزل کی طرف لے جا رہی ہے. اور وہ منزل کیا ہے؟ پہلے عالم ارواح، پھر باپ کی پشت، پھر ماں کا رحم، اس کے بعد دنیا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر بالکل قبر کا دہانا. وہی ذات تمہیں قبر سے اٹھا کر دوبارہ اپنے حضور بھی پیش کر دے گی. بنیادی طور پر ان آیات سے یہ استدلال ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالشفق. یہ جو فا ہے یہ کسی نئے جملے اور نئی بات کے سٹارٹ میں ہم جیسے کوئی ایک افتتاحیہ جملہ کہتے ہیں اور سینٹینس بولتے ہیں تو فا تفصیلیہ ہمارے نزدیک اس کو کہتے ہیں. اس کا ترجمہ عموماً پس کیا جاتا ہے، سو جیسے ہوتا ہے. تو لا زائد نہیں ہے بلکہ لا سے ایک میں نے بار بار عرض کیا، کلا اور لا. کلا تو 100% اور لا میکسیمم ٹائم جب آتا ہے تو پیچھے ایک جو تھیسس کسی بندے کے ذہن میں قائم ہو چکا ہے غلط، اس کو وہ پہلے رد کرتا ہے، پھر اسے اگلے جملے کو شروع کرتا ہے. پیچھے جو ایک سینس ڈیولپ ہو چکا تھا مشرکین و کفار کے نزدیک کہ یہ دنیا ایک عام سا معاملہ ہے، مر گئے تو چلے جائیں گے، آخرت کہاں آئے گی؟ فرمایا لا، یہ تمہاری سوچ غلط ہے. اصل بات کیا ہے؟ اقسم بالشفق. اقسم، اللہ فرماتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، الشفق، شفق کی. اب اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ اللہ کو تو قسم کی ضرورت نہیں، لیکن عربوں کا ایک رائج کلام تھا جس میں وہ بار بار پہ قسم اٹھائے تھے. آج بھی دیکھیں تو عربی اگر کوئی ہو یا یہاں سے جائے بھی، واللہ، ہر بات کے ساتھ اس کا جملہ ہوتا ہے واللہ. تو بس یہی ایک اسلوب تھا اور تاکید پیدا کرنی مقصود ہوتی تھی، تو اس کلام میں بھی تاکید ہے. ورنہ ہمیں شفق کی قسم کھانے کی ممانعت ہے، ہم شفق کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم رات اور سورج چاند ستاروں کی قسم نہیں کھا سکتے. اللہ نے ہمیں شریعت دی ہے، ہم اس کے تابع دار ہیں، اللہ اس شریعت سے مبرہ ہے. ہم نہیں کسی کی قسم اٹھا سکتے. ہمیں صرف قسم اٹھانی ہے کہیں بھی تو وہ اللہ کی اٹھانی ہے. قرآن، اپنی ماں باپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کسی چیز کی قسم شریعت میں کوئی قسم اصطلاحی قسم نہیں ہے، ہمیں اٹھانی بھی نہیں چاہیے، بلکہ قرآن کو اپنے معاملات میں بھی نہیں لانا چاہیے. قرآن پہ فیصلہ ہو گیا، لوگ عموماً پنڈوں دیہاتوں میں کہتے ہیں قرآن پہ فیصلہ ہو گیا. اصل مقصد یہ تھا کہ تمہارے مسئلے کا حل جو قرآن میں ہے اس پہ فیصلہ کرو کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. لیکن ہم اس میں کیا لے آئیں، ویسے ہی قرآن اٹھا کے لے آئیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی توہین ہے ایسے معاملات میں. جو جھگڑا ہے اس کو قرآن کے احکام کی روشنی میں سالو کرنا چاہیے، نہ کہ قرآن پہ سارے ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ بات جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے. قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. فلا اقسم بالشفق، میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی.
واللیل وما وسق، اور رات کی، واللیل اور رات کی قسم ہے، وما وسق، اور جن جن چیزوں کو وہ رات سمیٹ لے، میں اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ رات کتنی ساری جب آ جائے، پورے پہاڑ سمندر ہر ایک پہ تاریکی چھا جاتی ہے، وہ ساری اللہ فرما رہے میری قدرت کے تحت ہیں۔ رات کی قسم ہے، وما وسق، واو کا معنی اور ما، جن کو، وسق وہ سمیٹے ہوئے ہے، جن جن پر رات پڑتی ہے۔ تو کون سی چیز ہے جہاں رات نہیں پڑتی؟ جہاں بھی ہو، چند سیکنڈ کے لیے بھی ہو، نظام تو آتا ہے رات کا۔ والقمر اذا اتسق، واو کا معنی اور، القمر چاند کی قسم ہے، اذا جب، اتسق وہ ماہ کامل بن جائے، ماہ چاند کو کہتے ہیں، وہ ایک مکمل چاند جب بن جائے، مجھے اس کی قسم ہے۔ آپ چاند کو بھی دیکھیں، پہلا چاند کیسا ہوتا ہے پہلی کا جب ہم دیکھتے ہیں؟ بالکل ناخن کی طرح، یا ایک کھجور کی وہ پوری ٹہنی کی طرح۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ایوری ڈے وہ انکریز ہوتا ہے، پھر 14ویں کا چاند، پھر راتوں پورا چاند اتنا بڑا۔ اللہ فرما رہے جس ذات نے اتنی ساری چیزوں کو گریجویشن کے ساتھ آگے پہنچایا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں بھی کہیں لے کے جا رہا ہے اور وہاں تم نے اٹھنا ہے۔ اب ان تینوں قسموں کا جو مقصد تھا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لام تاکید کے لیے ہے۔ راکب یرکب کا معنی ہوتا ہے سوار ہونا کسی چیز پر، راکب سوار کو کہتے ہیں۔ عربی میں کسی بھی سواری کو مرکب کہا جاتا ہے، وہ گاڑی ہو، وہ گھوڑا ہو، جانور ہو، وہ مرکب کہلاتا ہے لٹرل میننگ میں۔ لَتَرْكَبُنَّ، تمہیں زینہ چڑھایا جائے گا، یعنی سیڑھیوں سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے چڑھایا جائے گا، طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، زینہ بزینہ، تمہیں اوپر لے جایا جائے گا، زینہ بزینہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ طبق ایک قرآن میں ایک سورۃ تبارک الذی میں بھی آیا طبق کا لفظ ہے۔ ویسے بندہ پنجابی میں کہتا ہے میں تمہیں ایسی بات کروں گا تیرے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، یہ نہیں تمہیں سمجھ آ جائے گی اس چیز کی انتہا تک۔ تو اللہ فرما رہے ہیں مجھے ان ساری چیزوں کی قسم ہے، تمہیں گریجولی بتدریج زینہ بزینہ چڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ کہاں پہنچے ہو؟ دیکھیں نا، ہم کبھی ماں باپ کی گودوں میں تھے، بچپن ہمیں یاد ہو کسی کسی کو اپنا، تو ماں باپ کے لاڈلے، کھیل کود کرنے والے، پھر جناب جوانی، پڑھائی ہیں، شادی ہو گئی، بچے، پھر اب زندگی کی ہر فیز پر نئے نئے چیلنجز۔ اللہ فرما رہا ہے یہی تمہارے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بھی ہونا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ تعجب والا جملہ ہے۔ آپ نے طبق کے بعد دیکھا آیت ختم ہو گئی اور اس کے بعد توئے لکھا گیا مطلق۔ توئے جو ہے یہ مطلق کی ایبریویشن ہے، یعنی بات ایک مکمل ہو گئی، اب ایک نئی بات شروع ہو رہی۔ نئی بات کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اتنی واضح دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تمہارا حال کیا ہے بے وقوفو؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَمَا لَهُمْ کیا ہو گیا ہے ان کو؟ اگر ہم نے کسی کو عربی میں پوچھنا ہونا تجھے کیا ہو گیا تو ہم کہیں گے ما لَکَ، تو یہ لاکا کے بجائے لہم ہے۔ فما لہم، اللہ فرما رہے کیا ہو گیا ہے ان کو؟ ترجمہ آپ نے کرنا ہے اگلے جملے کا، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ کیا ہو گیا ہے ان کو؟ اتنی واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، واو کا معنی اور، اذا جب، قُرِئَ یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ورب ہے، تو قرآ جب پڑھا جاتا ہے، علیہم ان کے اوپر، القرآن و قرآن، لا یسجدون تو سجدہ نہیں کرتے۔ اس سجدے سے مراد کیا ہے کہ اب سبمیشن نہیں کرتے، جھکتے نہیں ہیں اپنے آپ کو، یہ نہیں کہتے کہ قرآن نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہاں سجدے سے مراد یہ سجدہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ سجدے سے مراد ہے جھکنا۔ کیا ہو گیا ان کو یہ ایمان نہیں لاتے؟ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کیوں اس کے آگے سبمٹ نہیں کرتے، اس کی باتوں کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ تو اس مکی صورت ہے، مکی صورت کے موضوعات میں وہی بات کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہاں سے یہ بات مقصود ہے۔ اب آیت سجدہ ہے، یہ آپ نے سنا اس آیت کو تو ہم سب کے اوپر سجدہ لازم ہو گیا۔ اب ہم کب کریں گے؟ اب لازم ہو گیا جب مرضی ہے کر لیں۔ ہم نے بچپن میں دیکھا اپنے بزرگوں کو، خواتین کو، وہ گھر میں قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے تھے تکیے کے ساتھ ہی، تو ادھر ہی رکھ دیا قرآن اور ادھر ہی سجدہ کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے یہ بھی، لیکن اس سجدے کا آپ کے اوپر لازم ہو گیا ہم پہ۔ ہم کب کریں؟ جب ایزی ہوں تب کر لیں۔ ہم زور کی نماز پڑھیں گے تب ساتھ کر لیں گے، ہم عصر مغرب عشاء آج کل پرسوں جب آپ کو یاد آئے آپ یہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک آیت سجدہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کر 50 دفعہ بھی پڑھیں تو سجدہ ایک ہی لازم آئے گا۔ قرآن میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں غالباً، تو 14 آیات اگر پڑھتے ہیں تو پھر 14 سجدے لازم آئیں گے۔
اگر یہ آیت آپ نے یہاں پڑھی اور گھنٹے ڈیڑھ بعد گھر بھی جا کر پڑھ لی تو پھر 2 سجدے لازم ہوں گے. ایک سٹنگ میں آپ 10 دفعہ بھی پڑھیں تو ایک ہی سجدہ لازم آئے گا. یہ کیسا سجدہ ہوتا ہے؟ جس میں نہ نیت ہے. نیت تو وہی ہے نا تلاوت میں آئی ہے، باقاعدہ سے کوئی نیت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے، میں آپ کے اخلاص کے لیے لوگوں کو ایک ہوتی ہے نیت کرتا ہوں میں اس سجدے کی جو میری تلاوت کے دوران آیا ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ شریف. اللہ اکبر. اس میں نہ قیام ہے، نہ اس میں قرات ہے، نہ اس میں سلام ہے. باقی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم قیام بھی کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ پڑھتے بھی ہیں اور باقاعدہ سلام بھی پھیر دیتے ہیں. لیکن اس سجدے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے بس نیت کی، آپ کے دل میں تھا اور آپ نے سجدہ کر لیا. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، جتنی دفعہ مرضی ہے کہہ لیں. آپ کھڑے ہو گئے، آپ کا سجدہ مکمل ہو گیا. یہ سجدہ جو ہے وہ کیوں آتا ہے؟ 3 اس کی وجوہات ہیں. جن آیات میں یہ لفظ ہوتا ہے سجدے کا، اس میں یا تو ان قوموں کا ذکر ہوتا ہے جو سجدہ نہیں کرتی تھیں، تو پھر ہمیں یہ حکم ہے کہ تم کرو تاکہ تمہارا شمار ان میں نہ ہو. اس آیت کا مصداق وہی بات ہے کہ جن قوموں کا ذکر ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے، تو ہم نے قرآن پڑھا تو ہم نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، تاکہ ہماری ریزیمبلنس ان کے ساتھ نہ آئے. یا اس آیت میں ان قوموں کا ذکر ہوتا ہے جو سجدہ کرتی تھیں، اللہ کو حکم کو مانتی تھیں، تو ان کا جب ذکر ہے تو اللہ فرما رہے تم بھی سجدہ کر لو تاکہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت آ جائے کہ تم اچھے لوگ ہو. یا پھر اس کے اندر آرڈر ہوتا ہے واقع ہی کہ تم سجدہ کرو. کچھ آیات سجدہ ایسی بھی ہیں، جیسے پہلی صورت نازل ہوئی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم سجدہ کرو. تو ان تینوں وجوہات کی بنا پر سجدہ کیا جاتا ہے، اور یہ سجدہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں قربت کا ایک ذریعہ ہے. بل الذین کفروا یکذبون، بجائے اس کے کہ یہ سر جھکاتے اللہ کی بارگاہ میں، ان کا حال یہ ہے بلکہ الذین، یہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الٹا کیا کرتے ہیں؟ یکذبون، جھٹلاتے ہیں. اتنی واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی جھٹلاتے ہیں. مسلمان کا سر امتیاز ہی یہی ہے، سورج نکلے، صبح ہو، تب بھی دعا، اللہ کا نام. جیسے ہم اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، سواری پہ چڑھیں پھر اس کی دعا، کپڑے بدلیں پھر دعا، واش روم جائیں پھر اللہ کی تعریف، واش روم سے نکلیں پھر اللہ کی تعریف. ہر جگہ پہ اللہ چاہتا ہے میری نعمتیں ہیں، میرا اس کے اوپر شکر ادا کرو. ان کو چاہیے تھا یہ ایسا کرتے، لیکن یہ الٹا جھٹلاتے ہیں. واللہ عالم بما یوعون، واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یوعون، جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے اور وہ شرک ہے. وہ کفر ہے اور وہ شرک ہے. فبشرہم بعذاب علیم، تو اے حبیب کریم آپ پریشان نہ ہوں. فبشرہم، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اب دردناک عذاب کسی کو آتا ہو تو یہ خوشخبری تو نہیں ہوتی، یہ تو ایک بری خبر ہوتی ہے. لیکن قرآن اس کو کہہ رہا ہے ان کو حبیب خوشخبری سنا دیں، تو قرآن اسی لہجے میں کہہ رہا ہے جو انہوں نے مذاق بنایا ہوا. تو کوئی بھرج نہیں، حبیب ان کو سنا دیں خوشخبریاں کہ عذاب تمہارا ایک بہت بڑا انتظار کر رہا ہے. گویا کہ عذاب کی بشارت طنزاً ہے ان کے اوپر، ایک طنز کیا گیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، یہ ان بیچارے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی گئی جو دائر اسلام میں داخل ہو گئے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کلاس میں. الا الذین، ہاں وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. ایسا اجر ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا. اچھا، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ظاہر ہے وہ بھی کفر و شرک سے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ان کی زندگیوں میں بھی کبھی قرآن کا ٹھکرانا تھا. حضرت عمر کس ارادے سے گھر سے نکلے تھے؟ کہ حضور کو قتل کر دیں، اور پھر اللہ نے توفیق دی تو کلمہ طیبہ پڑھ لیا. تو ان کی زندگیوں میں بھی، لوگوں میں جو صحابہ کرام بنے باقی، ان میں زندگیوں میں بھی ظاہر ہے وہ چیزیں تھیں جن کو قرآن کنڈیم کر رہا ہے. تو ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ فرما رہے نہیں، الا الذین آمنوا، تم ایمان لے آئے ہو، وعملوا الصالحات، اور عمل تم نے نیک کر لی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی برکت سے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. اب تمہارے لیے اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. الحمدللہ ہماری ایک اور صورت مکمل ہو گئی.
کل انشاءاللہ ہم سورۃ البروج شروع کریں گے۔ یہ ساری صورتیں مکی ہیں، تقریباً ان کا موضوع ایک ہی ہے اور بڑا استدلالی اور بڑا انٹلیکچوئل موضوعات ہیں۔ قرآن مشکل الفاظ میں اپنے جو موقف ہے اور مدعا ہے اس کو دلائل کے ساتھ واضح کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی حقانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔